آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ خبر در خبر میں آج میرے پاس ایک بہت بڑی نیوز ہے، بگ بریکنگ ہے، دیش ہت سے جڑی نیوز ہے۔ وہ نیوز یہ ہے کہ ایک شخص پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ دیش کے اہم راز کو پاکستان تک پہنچا رہا تھا۔ ڈیفنس اور سرکشا سے متعلق خفیہ رازوں کو ہمارے دشمن پاکستان سے بیچ رہا تھا، لیکن اس خبر کا مین اسٹریم میڈیا اور ٹی وی چینلوں میں کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس جاسوس اور بھارت سے غداری کرنے والے شخص کا نام سلمان احمد نہیں ہے، عبد الرحمن نہیں ہے، سلیمان نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے مہیش کمار۔ کون ہے یہ؟ کس طرح یہ پاکستان کا جاسوس بن گیا؟ کب سے کر رہا تھا غداری؟ اور اس کی وجہ سے کیا نقصان پہنچا ہے بھارت کو؟ بتائیں گے پوری تفصیل آج خبر در خبر میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ 30 ستمبر کو بابری مسجد کی اب کس مقدمہ کی CBI عدالت سنائے گی فیصلہ، اور کیوں چاہتے ہیں اقبال انصاری کہ سبھی ملزموں کو بلکہ مجرموں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی آج 17 ستمبر 2020 کو پورے 70 سال کے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ملک بھر میں مختلف انداز سے ان کا جنم دن منایا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کی سالگرہ کے موقع پر 14 ستمبر سے 3 ہفتوں تک ملک گیر پروگراموں اور تقریبات کا اعلان کیا ہے، جو 2 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی طرف سے تقریباً 3 دہائی قبل لکھے گئے خطوط کا مجموعہ بھی جاری کیا جائے گا۔ دوسری طرف پورے دیش میں جوانوں نے بے روزگاری دیوس منایا اور ایک طرح سے نریندر مودی کے جنم دن 17 ستمبر کو راشٹریہ بے روزگاری دیوس میں تبدیل کر دیا ہے اور ہر سال اسے منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کے پاس BJP کے مولانا صہیب قاسمی نے نریندر مودی کی تصویر لگا کر ان کا برتھ ڈے منایا اور مودی جی کی لمبی عمر اور منصوبوں کی کامیابی کے لیے دعا کا اہتمام کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ویڈیو ہونے کے بعد ان پر غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ BSP کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے جمعرات وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ حکومت کے امتیازی سلوک پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور جامعہ کی تاسیس کے 100 سال پورے ہونے پر ملنے والی 100 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ جلد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کر کے انہیں ایک میمورنڈم دیا ہے اور دہلی فسادات کی عدالتی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کرنے والوں میں سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل، CPIM کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری، DM کے ممبر آف پارلیمنٹ کنیموزی، CPI کے جنرل سیکریٹری D راجا اور RJD کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا شامل تھے۔ ان سبھی نے دہلی فسادات کی غیر جانبدارانہ اور معتبر جانچ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دلی فساد معاملہ میں حکومت کو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1952 کے تحت جانچ کمیٹی بنانی چاہیے، جس کی سربراہی موجودہ جج یا سابق جج کریں۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیس کے بعد مسجد اقصی میں دوبارہ باجماعت نماز پر پابندی لگ گئی ہے۔ فلسطین کی مذہبی اور اوقاف کی وزارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 3 ہفتوں تک مسجد اقصی میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جائے گی، البتہ تنہا نماز لوگ پڑھ سکیں گے۔ یروشلم میں کورونا کے کیس 2000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں سری نگر کے سینکڑوں مشتعل شہریوں اور فوج کے بیچ شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ جھڑپیں گزشتہ رات سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 مشتبہ شدت پسندوں اور ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی۔ پولیس اور عینی شاہدین نے بتایا کہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب آج جمعرات 17 ستمبر کو صبح سویرے سینکڑوں کی تعداد میں مقامی شہریوں نے پولیس اور فوجی دستوں کے ہاتھوں مزید 4 شہریوں کی ہلاکت کے بعد احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بحق ہونے والے 4 میں سے 3 مقامی شدت پسند بتائے گئے ہیں، جبکہ چوتھی خاتون ہے جو بھارتی سیکورٹی حکام کے مطابق شہر کے ایک رہائشی علاقے میں ہونے والے فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ ہریانہ کے ریواڑی سے جمعرات کو اسپیشل ٹاسک فورس یعنی STF کی ایک ٹیم نے ایک پاکستانی جاسوس کو گرفتار کیا ہے۔
गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस का नाम महेश कुमार है। ये फेसबुक के ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज को खुफिया मालूमात दे रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले महेश कुमार का ताल्लुक़ हरियाणा के रेवाड़ी से है। एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन का कहना है कि मुलजिम को भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मखसूस इनपुट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। वो 2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और यहाँ की खुफिया मालूमात पाकिस्तान को सौंप रहा था। महेश कुमार इस जासूसी के लिए पाकिस्तान से बड़ी रकम भी वसूल कर रहा था। मतलब ये कि शख्स पैसों की खातिर मुल्क से गद्दारी करके पाकिस्तान को मालूमात फराहम कर रहा था। डीआईजी सतीश बालन का कहना है कि तफ्तीश और पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिल गए हैं जिससे बात यकीनी हो गई है कि महेश कुमार पाकिस्तान से पैसा ले रहा था और पैसा वसूल करने का बाज़ाब्ता सबूत भी मौजूद है। महेश कुमार जयपुर में ड्यूटी पर मुकर्रर था और पाकिस्तानी फ़ौज में काम करने वाली एक औरत को डिफेंस और रक्षा मिनिस्ट्री से मुताल्लिक़ मालूमात दे रहा था। डिफेंस सिस्टम, रक्षा मंत्रालय और फ़ौज से जुड़ी ज़रूरी ख़बरें पाकिस्तान को लगातार कई सालों से भेज रहा था। अब आपको ये बताते हैं कि इस गद्दार की शनाख्त कैसे हुई, कैसे ये पकड़ा गया और एसटीएफ कैसे जासूस को पकड़ने में कामयाब हुई। ये बात सभी जानते हैं कि जासूस मालूमात पहुंचाने के लिए खुफिया कोड का इस्तेमाल करते हैं, इशारा की ज़ुबान बोलते हैं, उर्फ़ी नाम रख लेते हैं। महेश कुमार पाकिस्तान की जिस खातून से पूरी मालूमात और भारत के राज़ों को शेयर करता था उसको ये मैडम जी के नाम से मुखातब करता था। इस जासूस और देश के गद्दार की शनाख्त और इनपुट की हकीकत का पता लगाने के लिए MI यूनिट के ज़रिए एक ऑपरेशन कोड OP मैडम जी शुरू किया गया था। तहक़ीक़ात से बात सामने आई कि महेश कुमार ने फेसबुक के ज़रिए पाकिस्तान की 3 मशहूर खुफिया एजेंसियों में काम करने वालों को अपना दोस्त बनाया, उससे रब्ता किया, पूरी सेटिंग की। उसके बाद MES जयपुर में सफाई कर्मचारी की नौकरी हासिल की और इस तरह इसने सफाई कर्मचारी बनकर डिफेंस के अहम इदारा MES से मिलने वाली पूरी मालूमात पाकिस्तान को भेजना शुरू कर दिया। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि महेश कुमार को कम अज़ कम 2 मरतबा 5-5 हज़ार रुपये पाकिस्तान से मिल चुके हैं। इस रकम की वसूली का बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है, लेकिन तहक़ीक़ाती टीम का मानना है कि मुल्क का राज बेचने के एवज़ में महेश कुमार को बहुत बड़ी रकम मिली है जिसकी तफ्तीश अभी जारी है। सितंबर के पहले हफ्ते में महेश कुमार रेवाड़ी और उसके आसपास रहते हुए पाया गया। MI ने STF हरियाणा के साथ केस की तफसीलात शेयर की और दोनों एजेंसियों की मुश्तरका टीम ने इसकी तफ्तीश की। मुलजिमीन को MI लखनऊ, STF हरियाणा और MI जयपुर की टीमों ने मुश्तरका तफ्तीश के लिए भेजा था। मुकम्मल तफ्तीश के बाद ये बात यकीनी हो गई कि महेश कुमार ही जासूस था, गद्दारी कर रहा था। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने का फैसला किया। महेश कुमार ने जुलाई 2018 में हार्लिन गिल के नाम से फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया था। ये एक खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी चैनलों पर इस खबर का कोई जिक्र नहीं है। एक लाइन की भी किसी ने खबर नहीं दिखाई कि महेश कुमार नाम का एक शख्स पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। इस पर डिबेट की तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती है। सवाल है कि खबर क्यों छुपाई जा रही है, इस न्यूज़ का क्यों जिक्र नहीं है, इस न्यूज़ पर टीवी चैनलों और न्यूज़ एंकरों की खामोशी क्यों है। वजह सिर्फ एक है कि इसका नाम अब्दुल्ला नहीं है, इसका नाम इरशाद नहीं है और ये मुसलमान नहीं है। अगर ये मुसलमान होता या कम से कम इसका नाम सिर्फ मुसलमान जैसा होता तो ये खबर लीड बन जाती, दिन भर इसका चर्चा होता, भारत के तमाम मुसलमानों को गद्दार बनाकर पेश किया जाता, कटहरे में सभी को खड़ा कर दिया जाता, मिनटों में इसे अलकायदा और दाइश का मेंबर साबित कर दिया जाता, 50 फर्जी वाक़यात इससे जोड़ दिए जाते, मज़हब इस्लाम को ही दहशतगर्दी से जोड़कर बताया जाता। बहुत साफ अंदाज में एंकर एक मरतबा फिर कहते हैं कि मुसलमानों ने गद्दारी की है, देश के एतमाद को ठोस पहुंचाया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन अब ये सब चुप हैं क्योंकि ये गद्दार, ये जासूस और पाकिस्तान को देश का राज बेचने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि दहशतगर्दी, जराइम, गद्दारी और ज़मीर फरोशी, इन सब चीज़ों का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کوئی بھی اس طرح کا جرم انجام دے سکتا ہے۔ ہماری نظر میں دہشت گرد ہے، غدار ہی ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ مجرم کا مذہب دیکھنا ہی سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ جرم آج کل بھارت کی میڈیا کر رہی ہے۔ مجرم کے دھرم کو دیکھ کر بات کرنا دیش کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے، اور یہ دشمنی یہاں کی میڈیا کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کبھی بھی جرائم اور غداری کو مذہب سے جوڑ کر نہ دیکھیں۔ رکتے ہیں یہاں چھوٹے سے وقفہ کے لیے، واپسی پر کور اسٹوری میں بتائیں گے بابری مسجد کیس کی تفصیل۔ بابری مسجد مقدمہ کا فیصلہ پچھلے سال ستمبر میں ہی آ چکا ہے۔ اب یہ کون سا فیصلہ آ رہا ہے بابری مسجد کا؟ یہ سوال پوچھا تھا ہمارے بہت سے ناظرین نے۔ بابری مسجد کا دو معاملہ زیر سماعت تھا۔ ایک معاملہ تھا بابری مسجد کی ملکیت کا، جو تقریباً 100 سال پرانا ایشو تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ جہاں پر بابری مسجد ہے وہ جگہ کس کی ہے، بابری مسجد کی یا پربھو رام کی؟ سپریم کورٹ نے ستمبر 2019 میں فیصلہ سنایا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہوگی اور مسجد دوسری جگہ بنائی جائے گی، لیکن کورٹ نے یہ نہیں بتایا فیصلے میں کس جگہ کا مالک کون تھا، کس کے حق میں ملکیت کے ثبوت تھے۔ بہرحال یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ریویو پٹیشن کی درخواست بھی سپریم کورٹ نے رد کر دی۔ دوسرا کیس ہے بابری مسجد کو توڑے جانے کا۔ 6 دسمبر 1992 کو دہشت گردوں اور انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو زمین بوس کر دیا تھا، اسے شہید کر دیا تھا، گرا دیا تھا۔ یہ کیس CBI کی خصوصی عدالت میں ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں آ سکا تھا۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف انڈیا نے CBI کو سخت ہدایت جاری کی، جس کے بعد CBI نے اعلان کیا ہے کہ لکھنؤ میں واقع CBI کی خصوصی عدالت 30 ستمبر کو فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ عدالت نے اس مقدمہ کے تمام 32 کلیدی ملزموں سے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے وقت عدالت میں حاضر رہیں۔ ملزمین میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما LK اڈوانی، اوما بھارتی، مرلی منوہر جوشی اور کلیان سنگھ شامل ہیں۔ اس معاملے میں CBI کی خصوصی جج SK یادو فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 22 اگست کو مقدمے کی اسٹیٹس رپورٹ دیکھنے کے بعد خصوصی جج نے سماعت مکمل ہونے کی آخری تاریخ میں 1 مہینے کی توسیع یعنی 30 ستمبر کر دی تھی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کے لیے 31 اگست تک کا وقت دیا تھا۔ مریڈل راکیش IB سنگھ اور مہیپال اہلوالیا نے ملزمین کی جانب سے زبانی دلائل پیش کیے۔ اس سے قبل عدالت نے مدعا علیحان کی جانب سے تحریری جواب داخل نہیں کرنے پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ خصوصی جج نے ملزموں کے وکیل سے کہا تھا کہ اگر وہ زبانی طور پر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 1 ستمبر تک کہہ سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد CBI کے وکیل للت سنگھ، RK یادو اور P چکرورتی نے بھی زبانی دلائل پیش کیے تھے۔ سماعت کے دوران CBI نے ملزمین کے خلاف 335 گواہوں اور 600 کے قریب دستاویزات پیش کیے ہیں۔ فیصلہ سناتے وقت عدالت کو CBI کے گواہوں اور دستاویزات پر غور کرنا ہے۔ CBI 400 پیجز پر مشتمل تحریری مباحثے پہلے ہی داخل کر چکی ہے۔ اس معاملے میں آج ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ بابری مسجد مقدمہ کے ایک مدعی اقبال انصاری نے انہدام کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی CBI عدالت سے درخواست کی ہے کہ اس کیس کے تمام ملزموں اور مجرموں کو بری کر دیا جائے۔ اقبال انصاری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی تنازع سے متعلق اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور مندر کی تعمیر کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ انصاری نے کہا، بابری مسجد انہدام کیس میں متعدد ملزمین اب زندہ نہیں ہیں اور جو لوگ موجود ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ختم کر دیا جائے اور اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابری مسجد سے متعلق کوئی بھی تنازع اب باقی نہیں رہا ہے۔ اقبال انصاری نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور ملک کے سماجی تانے بانے کو مستحکم کرنا چاہیے۔ بابری مسجد سے متعلق دوسرا مقدمہ تھا جو 27 سالوں سے چل رہا ہے۔ امید ہے 30 ستمبر کو اس کیس کا بھی نمٹارا ہو جائے گا۔ لیکن کیا مسلمان بابری مسجد 6 دسمبر 1992 اور اس کے بعد ملک بھر میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانوں کے قتل عام کو بھول پائیں گے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی۔ ہمارا یہ شو آپ کو کیسا لگتا ہے فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں اور لنک کاپی کر کے واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ کم سے کم 5 دوستوں اور 5 گروپ میں تو بھیج ہی دیں۔ فیس بک اور ٹویٹر پر آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔